نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لا يرحم الله من لا يرحم الناس صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک میں یہ بات بالکل واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو ذرا سوچئے معزز سامعات، کیا ہم ایسے لوگ ہیں جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہیں جو اپنے دوستوں بہن بھائیوں کے ساتھ رحم کا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہیں جو رحم بانٹتے ہیں؟ اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے تو جواب ہمیشہ نہیں میں ہوگا، کیونکہ ہم رحم چاہتے تو ہیں، ہم رحم طلب تو کرتے ہیں کہ ہم سے رحم کیا جائے، ہم رحم کی توقع تو کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم پر رحم کریں، ہم پر رحم کی برسات کریں، ہم سے رحم کا رویہ اختیار کریں، لیکن ہم بدلے میں دوسروں سے رحم نہیں کرتے۔ یہی آج کل ہمارے معاشرے کا حال ہے اور یہی آج کل ہمارے ساتھ چل رہا ہے، جو معاشرے کی بدحالی کا سبب بھی ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ رحم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے دکھتے ہوئے زخم پر مرہم لگا دیا تو آپ نے اس شخص کے ساتھ رحم کر دیا، یا کسی کے لیے دھوپ کے وقت چھاؤں کر دی تو آپ نے اس پر رحم کر دیا، یا آپ نے کسی کے راستے سے کانٹے اٹھائے تو آپ نے رحم کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو چند چیزیں ہیں جو آپ نے کر دی، رحم یہ بھی رحم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی جو کہ جنم لے رہی ہے، جیسا کہ آج کل معاشرے میں ایک بڑی بات ہو رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس شخص کی برائی پتہ چل جائے، ہمیں اس شخص کے ویک پوائنٹس پتہ چل جائے۔ یہ سب سے بڑی غلط چیز ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ اگر ہمیں کسی شخص کا کوئی ویک پوائنٹ پتہ ہے اور اس کو اگر ہم پوری پبلک کے سامنے نہیں لے کر آ رہے تو یہ سب سے بڑا رحم ہے۔ جب آپ کسی کے اوپر رحم کر رہے ہیں تو اللہ پاک آپ پر رحم کریں گے۔ آپ کسی کے رازوں کو فاش نہیں کر رہے، اللہ پاک آپ کے رازوں کو فاش نہیں کریں گے۔ آپ کسی پر رحم کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحم کا رویہ اختیار کریں گے۔ اسی طرح آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں سلوک، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس وقت تک اچھا سلوک نہیں کریں گے جب تک آپ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں۔ یہ حدیث بالکل واضح طور پر یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ پاک اس وقت تک انسان پر رحم نہیں فرماتے جب تک کہ وہ انسان پر سے رحم کا رویہ اختیار نہ کرے۔ اس شخص پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ جب تک آپ لوگوں پر رحم نہیں کریں گے تب تک آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا۔ یہ بات صرف انسانوں کے رحم کرنے کی نہیں ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ہے۔ ہم چلے انسانوں سے تو رحم کی بات کر ہی لیتے ہیں، لیکن جانوروں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہتے ہیں۔ جانوروں سے ظلم و ستم ڈھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو پانی نہیں دیتے۔ پانی دینا تو بہت بڑی بات ہے، ہم ان پہ بھاری بھاری بوجھ رکھتے ہیں، ہم ان سے ضرورت سے زیادہ کام نکلوا لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ جبکہ ان کو پیدا تو چلے اس کا مقصد ہے، ہر چیز کے پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے، لیکن ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے، لیکن آپ ان کو کھانے پینے کا وقت دیں تو آپ ان سے کام زیادہ کروا رہے ہیں لیکن ان کو کھلا پلا اتنا نہیں رہے ہیں۔ آپ ان سے ضرورت سے زیادہ وزن اٹھوا رہے ہیں، اتنا تو ان کا خود کا بوجھ نہیں ہے جتنا آپ ان سے اٹھوا رہے ہیں۔ تھوڑا سا تو رحم کریں نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں کیا کہا تھا کہ جانوروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو ہم تو انسانوں کے بارے میں نہیں ڈرتے، ہم جانوروں کے بارے میں کہاں سے ڈریں گے؟ ہم تو دوسروں کے عیب اس طریقے سے تلاش کرتے ہیں جیسے دال میں سے کنکر تلاش کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟
ہم کیا جانوروں کے ساتھ رحم کا سلوک کریں گے؟ ہم تو انسانوں کو نہیں چھوڑتے۔ ہم تو انسانوں کے ساتھ ہی اتنا برا سلوک کرتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی برائی پتہ چل جائے تو ہم اسے اتنا ڈیگریڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ کوشش کرے کہ میں مر جاؤں۔ اس کو اتنا ڈیگریڈ کر دیتے ہیں کہ وہ اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ وہ کہے کہ میں مر جاؤں۔ یہ ہمارے رحم کا تقاضا ہے کہ ہم یہ رحم کر رہے ہیں۔ یہ انسان ہے، یہ ہم اب خود کو اشرف المخلوقات کہہ رہے ہیں، یہ ہم اشرف المخلوقات ہونے کی نشاندہی کر رہے ہیں، یہ ہم اشرف المخلوقات ہونے کی کیا کہیں اب ہم انسان ہیں۔ ہم انسان ہونے کے ناطے ایک انسان کو خوشی تو کیا دیں گے، ہم اس کو دکھ پہ دکھ دیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک ایک بہت جامع کتاب، بہت خوبصورت طریقے سے بنائی گئی، بہت اچھے الفاظ میں اتری ہوئی، بالکل جامع طریقے سے آپ کے ہر مسائل کا، آپ کے ہر زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ پھر بھی آپ کی ہر دکھ، تکلیف، پریشانی کا حل اس میں موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان بہت جلد باز بھی ہیں اور پریشان حال بھی ہیں۔ نہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، نہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں بھی اور دیکھیں بھی۔ ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ کرے کہ ہمیں وہ مقصد مل جائے اور ہم اس مقصد پر ہی کام کریں۔ ہمیشہ اللہ پاک سے ایک دعا ضرور کریں کہ اللہ پاک جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں وہ مقصد پورا کرنے والا بنا دے، ہمیں اس مقصد سے ملا دے، اور اللہ پاک ایسی زندگی گزارنے والا بنا دے، ایسی زندگی گزارنے والا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے۔ ایسی دعا ضرور کیا کریں، ضرور کیا کریں۔ دیکھیں، ایک چیز زندگی میں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر چیز بن مانگے دے سکتا ہوں، ہر چیز بن مانگے دے سکتا ہوں۔ صرف ہدایت ایسی چیز ہے جو انسان مانگے گا تو میں دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ اس لیے ہدایت تو ضرور مانگا کرے اللہ پاک سے، اپنے لیے بھی مانگا کرے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی مانگا کرے، حتیٰ کہ اپنے والدین کے لیے بھی مانگا کرے، اپنے دوستوں کے لیے بھی مانگا کرے، سب کے لیے مانگا کرے ہدایت، اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کریں، سب کو اپنی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھا کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی دعاؤں سے کس کا مقدر لکھا ہو، اور جب آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور اسی طرح ہر سننے والا آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، تو پتہ نہیں کہ آپ کی دعاؤں سے کس کا مقدر لکھا ہو اور کسی کی دعاؤں میں آپ کا مقدر لکھا ہو۔ اس طریقے سے آپ سب کے لیے دعا کیجیا کریں۔